سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا سر جھکا دیجئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنا سر جو ہے رب العالمین کے سامنے جھکا دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا لفظ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ جب کبھی بھی اللہ پاک کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ یہاں اطاعت کرنی ہے تو انہوں نے ہر امتحان کے موقع پہ فرمایا کہ میں اطاعت ضرور کروں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایک امتحان تو آیا نہیں ہے، بہت سارے امتحان آئے ہیں، لہذا جب کبھی اللہ پاک نے انہیں آزمایا، ان کا امتحان لیا، ان کا آگے سے جواب کیا تھا کہ اسلمت لرب العالمین۔ پھر یہاں پہ بڑی پیاری بات کہ یہاں پہ رب العالمین جو ہے یہ خاص معنی دے رہا ہے، کیونکہ رب کا لفظ قرآن پاک میں جہاں کہیں پہ بھی آتا ہے وہاں پہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ سر جھکانا جو ہے، یہ اطاعت کرنا، یہ سلنڈر کرنا جو ہے، یہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، کسی زبردستی کی وجہ سے نہیں، اس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں ہی کیوں اتنا آزمایا جا رہا ہوں اور مجبوری ہے، حکم ماننا تو ہے۔ رب کے اندر یہ تاثر ہے کہ نہیں، یہ سب محبت کی وجہ سے ہوا، کہ محبت کے ساتھ ہر امتحان کو قبول کیا گیا۔ پھر بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، اور ربط اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں تو صرف چنے جانے کی بات ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام چنے گئے ہیں، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالی جو ہے وہ کس اعلیٰ معیار کے ساتھ جو ہے وہ چن لی گئی تھی؟ تو اس قال ربہ اسلم سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی بھی انہیں حکم ملا اور جب انہوں نے آگے سے اس حکم کو قبول کیا تو اس کا مطلب تھا کہ ان کا اس امتحان میں اس انداز سے کامیاب ہونا تو ہے کہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ چنے ہوئے انسان ہیں۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پھر اس کا ہماری زندگی کے ساتھ کیسے ربط ہے کہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہم چنے ہوئے ہیں؟ تو جب کبھی ہمارا واسطہ کسی مشکل امتحان آزمائش سے پڑے گا، یا ہمارا واسطہ جب کسی گناہ سے پڑے گا، اور اس وقت میں جب انسان کہے گا کہ اسلم، کہ میں وہ کروں گا جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوگا، اور اس سے پتہ چلے گا کہ وہ چن بھی لیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ کسی انسان کا چنا جانا کسی خاص کام کے لیے، اس کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان زندگی کے کسی مشکل وقت میں یا جب وہ گناہ کو فیس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ایک طرح سے ہمیں ایک سوچ دے رہی ہے کہ زندگی میں ہم جب کبھی امتحان میں ہوتے ہیں، آزمائش میں ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میرے چنے جانے کا عمل ہے، اور اس وقت میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی کہ میں بھی اللہ پاک کے ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں اللہ پاک کسی امتحان کے لیے چن لیتے ہیں، اور پھر رب العالمین والا میرا رویہ ہوتا ہے، کیا میں اس امتحان اور آزمائش کے اوپر خوش ہوتی ہوں؟ خوش تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہوا کوئی مشکل پریشانی آ گئی، لیکن کیا ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے تو میں اس امتحان کو قبول کرتی ہوں؟ تو بڑی گہری بات ہے جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 132 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی تھی۔ اب یہاں پہ کس بات کی وصیت کی تھی، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس ملت کی بات جو کہ پیچھے ہم نے آیت مبارکہ میں ذکر کیا تھا کہ اس ملت کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ یہاں پہ بعض علماء کرام ملت کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ملت سے ہی لفظ املا بھی بنتا ہے، اور املا کا مطلب ہوتا ہے لکھوانا، تو جو چیز بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، طے شدہ ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے، اس کو بھی ملت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر ملت کی نسبت جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ پاک کی طرف نہیں کی گئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ دین جو آتا ہے اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف بھی کی گئی ہے، بندوں کی طرف بھی کی گئی ہے، جیسے کہ آیت مبارکہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، اور دین کی نسبت جو ہے وہ نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ملت لفظ کی نسبت جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف نہیں ہے، افراد کی طرف نہیں ہے، لیکن وہ کسی اعلیٰ درجے کے یعنی کہ بہت بڑے اولوالعزم نبی کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے، کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اسی دین کی اپنی اولاد کو، تو یہاں پہ بنی ہی کا لفظ آ رہا ہے، اور بنی ہی وہ فرماتے ہیں کہ 2 سے زیادہ بیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 سے زیادہ بیٹے تھے۔ اس کے بارے میں بعض مورخین جو فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جو کہ ہاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے، اور ہاجرہ علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یہاں پہ یہود لوگ جو طعنہ دیتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک باندی کی اولاد ہے، لہٰذا وہ کم درجے کی اولاد ہیں، اور ان سے چلنے والی نسل بھی جو ہے وہ کم درجے کی ہے، اور ہم اعلیٰ درجے کی اولاد ہیں، تو اس کی نفی کی جاتی ہے کہ آپ تو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت میں یہ کہا تھا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بطور باندی آپ کے ساتھ رہے گی، محبت اور عقیدت میں انہوں نے یہ لفظ کہا تھا، لیکن اصل میں وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام ایک بادشاہ کی بیٹی کی جو ہے وہ اولاد ہیں۔
دوسرا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سارہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور تیسرا آپ کی بیوی کا نام قطورہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے جو تھے وہ آپ کی تیسری بیوی قطورہ سے ہوئے تھے، اور انہی میں سے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ مدیان بتایا جاتا ہے، جسے مدین جگہ کی بھی نسبت کی جاتی ہے جس کی طرف شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ واللہ عالم، باہر یہ تحقیقی معاملہ ہے کہ ان 2 کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس لیے یہاں پہ بنی ہی فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یا بنیا کہہ کے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ وصیت کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اکثر جگہ یہ جو نصیحت اور وصیت والے معاملے ہیں یہ باپ اپنی اولاد کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کا موضوع انشاءاللہ وہاں پہ بیان ہوگا۔ تو یہاں پہ فی الحال یہ کہ اولاد کی تربیت کرنا صرف ماں کا کام ہی نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشرے کی ایک عام سوچ ہے، بلکہ اولاد کی تربیت کرنا باپ کی بھی جو ہے ذمہ داری ہے۔ پھر یا بنیا کہہ کے ایک محبت کا انداز ہے کہ باپ اور اولاد کے درمیان میں کسی قسم کا کمیونیکیشن گیپ یا جنریشن گیپ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ایک تعلق ہے، ایک قربت پائی جا رہی ہے، تبھی ایک باپ کی نصیحت جو ہے وہ بیٹے کے اوپر اثر کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ اپنی اولاد کو کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے صرف اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا ہے، یعنی کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی فکر کیا ہے کہ ان کو ایمان کی حالت میں موت ہے۔ تو نبیوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اولادیں بھی نبی ہیں، نصیحت کرنے والے والدین خود بھی نبی ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہے کہ مرتے وقت ہم نے اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ جب کہ تم مسلمان ہو۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تو نہیں پتہ کہ اس نے کب مرنا ہے، کس دن مرنا ہے۔ تو یہاں پہ بہت خوبصورت نقطہ جو اٹھایا گیا ہے کہ یہاں پہ تموتن مضارع کا صیغہ آیا ہے، جس سے ہمیں ایک معنی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان روز مر رہا ہوتا ہے۔ ہم مسلسل جو اپنی زندگی کا ایک دن گزار چکے ہوتے ہیں، تو دراصل میں وہ ایک دن ہماری زندگی سے فوت ہو جاتا ہے، ہماری ایک زندگی سے گزر جاتا ہے وہ دن۔ تو گویا کہ ہم لمحہ لمحہ مر رہے ہوتے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری زندگی جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات یہ فرمائی گئی کہ ہم نے تو روز جو ہے اپنے زندگی کا ایک دن گزارنا ہے، تو وہ ہر دن اتنا خوبصورت ہو، وہ ہر دن اتنا پیارا ہو کہ ہمیں جس دن بھی موت آئے تو وہ دن ہمارا اطاعت کی حالت میں ہو اور وہ اسلام کی حالت میں ہو۔ تو گویا کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ میں نے کتنے سالوں بعد یا کس دن مرنا ہے، لیکن ہر دن ہم نے اس سوچ کے ساتھ گزارنا ہے کہ اگر آج مجھے موت آ جاتی ہے تو گویا کہ آج میں کس حالت میں ہوں، اطاعت کی حالت میں ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام اس بات کو بہت بیان کرتے ہیں آگے بھی تفسیر میں جا کے کہ ایک دن کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے، آج کا دن، آگے کے نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلا مہینہ، سال، ہفتہ میرے نصیب میں ہے کہ بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ انسان اپنے ایک دن کو پلان کرے کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارنا ہے۔ اگر تو وہ عافیت کے ساتھ گزر گیا الحمدللہ تو ایک اچھا دن نامہ اعمال میں آ جائے گا، اور اگر آج کا دن وہ دن ہوا کہ جس دن میں نے مرنا ہے تو گویا کہ ہم اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کرتے کرتے چلے جائیں گے کہ اطاعت کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ہم دنیا سے جائیں گے۔ تو بڑی گہری بات ہے جو اس آیت مبارکہ میں کی گئی ہے کہ ہر دن ہمیں اطاعت کے ساتھ گزارنا ہے، تاکہ کوئی دن بھی، جو دن بھی میری زندگی میں میرے موت کا ہے تو گویا کہ وہ اسی سرکل میں آئے کہ ہم اس دن کو بڑا اچھا گزار کے دنیا سے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر آیت نمبر 133 میں جب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی ہم معبود کی عبادت کریں گے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ وہ آیتیں مبارکہ ہوتی ہیں کہ جس میں پچھلی تمام کتابوں کے اندر جو تحریفات انہوں نے کر دی ہیں، بلکہ جو خرافات ان لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں، ان کی اصلاح کی جاری ہوتی ہے، تصدیق کی جاری ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہود قوم جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط زبان استعمال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ باندی کی اولاد ہے، ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ گمراہ ہو گئے تھے، لہٰذا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کہلائے جانے کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے خود یہ بات کہی تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام، کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ اس انداز میں بات کرنے سے جو اصلاح کی جا رہی ہے کہ ان نبیوں کے درمیان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ سب ان یہودیوں کی اپنی بنائی ہوئی خرافات ہیں، اور سب سے پہلے اور بڑے بھائی کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام ہے، مقام بھی ان کا اعلیٰ ہے، اس لیے ترتیب میں بھی جو ہے وہ ان کو پہلے رکھا گیا ہے۔ اور پھر بار بار ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی ترتیب کے ساتھ جو بات کی گئی ہے کہ یہود، نصارہ اور مشرکین، یہ تینوں اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے تھے یا ہم ان میں سے ہیں، تو بار بار ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لفظ جو ہے وہ اسلم لایا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ اصل مذہب جو ہے وہ اسلام ہے،
اور وہ تو اسلام کو ماننے والے ہیں، لہٰذا باقی تم نے جو اپنے مذاہب بنا لیے ہیں تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ بڑی اہم بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اکثر مسلمان لوگ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک قدیم مذہب ہے۔ اسلام قدیم مذہب نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلا مذہب تھا ہی اسلام، یعنی کہ اسلام اصل ہے، اس کے بعد یہ تمام مذاہب آئے ہیں اور ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب آدم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے تو وہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک رب کو چاہنے والے تھے، ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے، اور پھر ہر نبی کے ساتھ توحید کو اور اسلام کو بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا یہیں سے جو ہے وہ تمام عقیدوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔